ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ ہمارا نمبر آپ کو فلیش ہوتا ہوا اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ٹیلی فون اٹھائیے، ہمیں کال کیجئے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ مفتی صاحب، کوئی شخص زکوٰۃ اس طرح دے کہ شرط لگا دے، مثلا کسی نے اگر زکوٰۃ دی اور کہا کہ تم نے اس سے یہ کاروبار کرنا ہے، تو کیا ایسی شرط لگانا زکوٰۃ میں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا پہلا اصول یہ ہے تملیک، یعنی اس کو مالک بنا دے۔ اب وہ اس سے یہ کام کرے یا وہ کام کرے، اس میں دینے والے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس نے لی ہے وہ اس کا مالک ہے اور مالک سے کوئی بھی شرط نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، روز مرہ کی زندگی میں جو معاملات ہیں، گھر میں کچھ ایسے سرونٹس ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں باقاعدہ، مثلا بہت سی ایسی ہیں جو باقاعدہ ماسی وغیرہ جو ہمارے گھر پہ کام وغیرہ کرتی ہیں، تو کیا زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ یعنی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ یعنی ان کو ہم تنخواہ دیں اور اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیں؟ جی ہاں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ تو ایک علیحدہ سے فرض ہے، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ اپنے کام کرنے کی اجرت یعنی علیحدہ سے مالک پر فرض ہوتی ہے، کیونکہ اجرت ایک علیحدہ فرض ہے، زکوٰۃ ایک علیحدہ فرض ہے۔ تو کیونکہ زکوٰۃ آپ دیں گے تو وہ کسی چیز کا بدل نہیں ہوگا، وہ تو صرف یعنی للہ فی اللہ، جو نماز کی اس کی زکوٰۃ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یا تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی، کہ یہ مالک بنانا ہے ایک مال مخصوص کا کسی شخص مخصوص کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب ہم نے اس کو کسی یعنی کام کی یا کسی سروسز کی اس کے ایکسچینج میں ہم نے دیا، تو گویا ہم نے یہ اللہ کے لیے تو نہیں دیا۔ تو اللہ کے لیے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کسی عوض کے بدلے میں یعنی کسی عوض کے بغیر اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص صدقات دے رہا ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ کا اماؤنٹ شارٹ ہو گیا، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو صدقات دیے تھے اس کو زکوٰۃ میں ہی شمار کرتا ہوں اور اماؤنٹ اس طرح پورا کر لیتا ہوں؟ اصل میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے نیت زکوٰۃ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو پیسے دیے اور بعد میں اس نے لوٹائے ہی نہیں، وہ غریب ہو گیا، اب اس نے کہا یار میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو کیوں نہ جو میں نے اس غریب کو دیے ہوئے ہیں ادھار وہ زکوٰۃ ہو گئی میری طرف سے، تو ایسی زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں، صدقہ ہو تب بھی جب اس کے ہاتھ سے نکلی وہ چیز، اس وقت زکوٰۃ کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی پر تفریح میں نے یہ پیش کی ہے کہ اگر کسی کو دے چکا اور وہ فقیر ہو گیا، مستحق زکوٰۃ ہو گیا، تو اس کو بھی یوں تبدیل نہیں کر سکتا کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہ یہ کہ جو صدقہ دیتا رہا اس کو کاؤنٹ کر لی، جو صدقے دیے تھے وہ زکوٰۃ میں ہو گئی، ایسے بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنے آپ سے اپنے اس مال کو جدا کر رہا ہے تو اس وقت نیت زکوٰۃ کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انیکا لاہور سے کر رہی ہوں۔ جی، کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک آرگنائزیشن ہے میک اے وش فاؤنڈیشن، جو بچوں کو بیمار بچے ہیں ان کی کرتے ہیں کوئی ایک خواہش کو پورا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کے جو تحائف ہے یا ان کی کوئی خواہش ہے وہ ہم اپنی زکوٰۃ سے پوری کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو جس آرگنائزیشن کا آپ نے نام بتایا، کیا وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں؟ وہ تو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علاج پہ نہیں کرتے، وہ صرف بچوں کی خواہش پوری کرتے، جیسے ان کو کوئی چیز چاہیے ہو یا وہ کہیں جانا چاہتے ہوں۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ دینا چاہیں تو ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک، اس کے علاوہ مزید کچھ اور جاننا چاہیں گے آپ؟ بس یہی جاننا چاہوں۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، پروگرام دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن جس کا نام لیا انہوں نے،
اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ کلیکٹ کرتی ہے اور کلیکٹ کرنے کے بعد بچوں کی وشز پوری کی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی اس صورت میں یہ ہے کہ وشز پوری کرنا ایک اور بات ہے، اور ہم نے ابھی بار بار ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے۔ اگر ہمارے ویورز جو ہیں، جو لسنرز ہیں، اگر وہ اس بات کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، تو یہ ان کی زندگی بھر کا ایک جو ہے نا پرابلم ہے، یہ سالو ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ وہ خود بھی سمجھ پائیں گے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ زکوٰۃ ہے کسی مستحق کو مال کا مالک بنا دینا۔ مالک بنانے کا مطلب ہے کہ وہ فل فلیج اس کا مالک ہے، اس مال سے وہ جو چاہے کرے۔ اگر جو چیریٹی مطلب ہے کہ جو ان کی وہ ہے کیا بولتے ہیں آرگنائزیشن ہے، اگر اس کے ماتحت جو بچے ہیں وہاں پر یعنی ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں یعنی وہ فقیر ہیں، تو ان کو اس یا تو ان کی ضروریات پر اس کو خرچ کیا جائے، یعنی کھانے پینے میں اور جو ضروریات زندگی ہیں، یا پھر ان کی طرف سے یا تو ان کو یا ان کے کسی مطلب گارجین کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اگر مالک بنانا نہیں پایا گیا، اپنی طرف سے کوئی کام انہوں نے کر دیا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، سید نواز شاہ گیلانی۔ جی فرمائیے۔ اچھا حضور کو سید زادے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی غریب ہو، سید غریب ہو نا؟ جی جی میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ مزید کچھ جاننا چاہیں گے آپ؟ اللہ خوش رکھیے اس مسئلے کا مجھے جواب۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب یہ چیز ہم نے کئی مرتبہ ڈسکس بھی کی ہے، لیکن کیونکہ سائل نے پوچھا ہے ہم سے، کسی سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے مفتی صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا ایڈ اس میں کرنا چاہوں گا آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح انہوں نے ڈیٹیل میں بیان کیا اس کو تھوڑا سا اگر ہم مختصر کریں، اس کو سمیٹیں، تو ایسی فاؤنڈیشن ایسی جو کام کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر یہ لوگ امین ہوں اور امانت کے ساتھ ان کے مستحقین تک جو ہے وہ اس مال کو پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ چاہوں، انہوں نے کہا کہ وہ آرگنائزیشن بچوں کی وشز پوری کرتی ہے۔ وشز پوری کرنے کا مقصد ہی، مثال کے طور پر فقہاء نے متعدد جگہ پہ یوں لکھا کہ آپ جو ہے کوئی چیز لے کر اس چیز کو بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسے بچے ہیں جو غریب بچے ہیں اور اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو زکوٰۃ کے مال سے بہت سارے گاڑیاں لے سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچوں کے کھیلنے کی، سائیکلیں لے سکتے ہیں بچوں کی، اور آپ یہ چاہیں کہ میں یہ زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہوں تو وہ زکوٰۃ اس سے ادا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم کپڑے زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس طرح اگر گفٹ ہم زکوٰۃ میں دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ مالک بنایا جائے، تو اب اس چیز کا مالک ان مستحق بچوں کو بنا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو فاؤنڈیشن جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اگر امانت داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ مستحقین تک وہ مال جو ہم زکوٰۃ کے لیے دے رہے ہیں پہنچاتے ہیں اور ان کو مالک بھی بنا دیتے ہیں سامنے والوں کو بغیر اپنا حصہ رکھے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعدیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا جاننا چاہیں گے سعدیہ آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے، زکوٰۃ کے متعلق ایک سوال ہے میرا۔ اگر ہم زکوٰۃ اکٹھی نہیں دے سکتے اور اگر کسی غریب رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہے، کچھ رقم ادھر دے دی اور کچھ اپنے کسی کی مدد کر دی، اس طرح زکوٰۃ جائز ہے؟ مطلب شادی پہ خرچ کر دیا۔ آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مختلف اوقات میں یعنی کبھی پہلے مہینے میں دے دی، پھر تیسرے مہینے میں، پھر ساتویں مہینے میں، اس طرح پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی ٹھیک، اس کے علاوہ ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ اکثر عورتوں خواتین کا میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خوب عبادت بھی ہوتی ہے، تہجد، نوافل، روزہ، نماز، سارے مطلب اچھے طریقے سے عبادات کی جاتی ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو پورے 11 ماہ کسی نماز کا نہیں
پتہ کسی مطلب اس چیز کا کسی کا ہوتا ہی نہیں. اگر کہا جائے تو آگے سے ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو کسی نہ کسی وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بہن یہ صرف خواتین کا ہی نہیں بلکہ مردوں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے کہ بس رمضان میں ہمیں ایک ہماری جو اندر ایمان ہے، چلیں اللہ کا احسان مانیے کہ آج رمضان میں کم از کم ایمان جاگ جاتا ہے، اور نہیں پتہ کہ آگے کا زمانہ کیسا ہوگا، آگے کا دور کیسا ہوگا، آگے پتہ نہیں رمضان کو لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ منائیں نہ منائیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں.